بازار میں مل جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق اتنا ہے کہ ہم قرآن کو خریدیں اور مسجد میں جا کے رکھ دیں، اور تھوڑا سا کسی کو احساس ہوا تو وہ قرآن لے کر آتا ہے اور اپنے گھر کی سب سے اونچی طاق پر رکھ دیتا ہے کہ قرآن کی برکت گھر میں ہوتی رہے گی، قرآن چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ 2 قدم اور کوئی آگے بڑھتا ہے تو اپنی بچی کی رخصتی کے وقت قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ کیا قرآن کا اتنا ہی حق ہے؟ کیا قرآن کی قدر و منزلت اتنی ہی ہے؟ قرآن کی قدر و منزلت اگر معلوم کرنی ہے تو ان لوگوں سے معلوم کیجئے جنہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی چھوٹی عمر کے، وہ مدینہ طیبہ کے کافی فاصلے پہ رہتے تھے، تو روزانہ ان کا مسجد نبوی میں آنا مشکل تھا، تو وہ ایک راہ گزر تھی جس راہ گزر سے مدینے کے قافلے گزرا کرتے تھے، وہ وہاں آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کوئی قافلہ آتا اور وہ محسوس کرتے کہ یہ قافلہ مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے، تو وہ ان سے دریافت کرتے کہ یہ بتلاؤ کہ تم کو کوئی آیت یاد ہے؟ تو کوئی شخص 1 آیت بتاتا، کوئی شخص 2 آیتیں بتاتا، کوئی شخص 3 آیتیں بتاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے آیتیں یاد کر کر کے قرآن کا بڑا حصہ یاد کر لیا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ مدینہ طیبہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب کی گرمی، اس گرمی میں راستے پہ کھڑے رہنا قافلے کے انتظار میں، اور پھر قافلہ جب پہنچ جائے تو اس قافلے سے منت سماجت کرنا اور ان کی دلداری کرنا اور ان کو اس بات میں آمادہ کرنا کہ آپ کو کوئی آیت یاد ہے تو وہ آیت مجھے یاد کروا دیجیے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک واقعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے وہ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ان کو طعنہ دیا جاتا ہے کہ تم دنیا کی خبر رکھ رہے ہو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ غصے کے عالم میں پہنچتے ہیں تو ان کے بہن بہنوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور پھر آخر میں نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جب ان کی ایمان کے جوش جذبے کو دیکھتے ہیں، ایمان پر استقامت کو دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ پیش کی جاتی ہے۔ سورۃ طٰہٰ جب پڑھتے ہیں تو ان کے اندر کا ایمان جاگ جاتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے نکلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کروں گا۔ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، مسلمان کمزور ہیں، دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، تو اب مسلمان جو کمزور تھے ان کے اوپر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب رضی اللہ عنہ دامن پکڑ کے دریافت فرماتے ہیں کہ اے عمر تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی غلامی میں آنے کے لیے آیا ہوں۔ کلمہ پڑھتے ہیں،
پوری وادی تکبیر سے گونج اٹھتی ہے، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہنوئی، ان کی بہن قرآن کریم جس طریقے سے سیکھتے ہیں، جس طریقے سے پڑھتے ہیں، جس مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کتنی قدر و منزلت والی چیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا ہے، اس قدر مارا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، اور پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلا سوال کرتے ہیں این حبیبی رسول اللہ و اصحابہ و کیف حالہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کا کیا حال ہے، مجھے خبر دے دو۔ اب یہ قرآن کے بدلے میں ان کو یہ اذیت دی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کے بدلے میں ان کو یہ اذیت دی جا رہی ہے، قرآن کی قدر و منزلت ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا سکہ راج الوقت روپیہ ہے، آج کا سکہ راج الوقت ڈالر ہے، آج کا سکہ راج الوقت سونا چاندی ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہم کو یہ بشارتیں، یہ فضیلتیں ہمارے دل کے اندر انگڑائی نہیں لیتی، ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا نہیں کرتی، ہمارے دل کے اندر شوق پیدا نہیں کرتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کو جس نے سمجھ کے پڑھا اس کو تو اجر ملے گا سو ملے گا، جس نے بغیر سمجھے پڑھا اس کو بھی اجر ملے گا۔ فرمایا بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَةً، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ اور فرمایا لا اقول لکم الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے۔ گویا کہ الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، لیکن آج اگر کسی کو بتایا جاتا کہ ایک حرف پڑھنے پر تمہیں 10 روپے پڑیں گے تو صبح سے شام تک وہ قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہتا کہ ہر حرف پر مجھے کتنی نیکیاں ملیں گی۔ 6666 آیتیں ہیں تو 6666 آیتوں کو 10 سے جب ضرب دیں گے تو وہ تعداد کتنی بنتی ہے، اور پھر ان آیات کے اندر ایک ایک حرف اور ہر حرف کے بدلے میں 10 روپے، تو اندازہ کریے لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ دنیا کے اندر ہم کو سکہ راج الوقت کی قدر ہے، روپے کی قدر ہے، ڈالر کی قدر ہے، سونے کی قدر ہے، چاندی کی قدر ہے، جس کے نتیجے کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اہمیت نہیں دیتے۔ بدقسمتی سے یہ حال ہو گیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے ہو گئے لیکن ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بوڑھی ہو گئیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور آج بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، حالانکہ علماء اکرام نے مکاتب قائم کیے ہیں، مدارس قائم کیے ہیں، اس میں کوئی فیس نہیں لی جاتی، صرف ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے سارا انتظام کر لیا ہے، تم صرف اپنے بچے کو داخل کر دو تاکہ وہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لے، اور جس کے دل کے اندر ایک دفعہ قرآن اتر جائے گا یاد رکھو وہ کبھی بھی کافر نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ ہیں، وہ بزرگ یورپ کے دورے میں تشریف لے گئے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں مسلمان بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان بچے آئے، فیشن کے اعتبار سے پینٹ زمین سے نیچے لٹک رہی ہے، بعض جگہ سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے، اور ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے ہیں، گلے کے اندر سلیب لٹک رہی ہے، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ کہنے لگے میں نے مسلمان بچوں سے تعارف شروع کیا، میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو کسی نے عبداللہ بتایا، کسی نے عبد الرحمن بتایا، کسی نے ابراہیم بتایا، پھر کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو کہنے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے جھٹکا لگا، میں نے کہا یہ بندہ نشے کے عالم میں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے ساتھ الحمدللہ کہہ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ماحول سارا کا سارا اس کو کافر بنانے کے بعد تلا ہوا ہے، لیکن اس کے منہ سے جو کلمہ نکل رہا ہے نشے کے عالم کے اندر بھی، تو وہ کلمہ نکل رہا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔
تو فرمائے لگے میں نے سوچا تو مجھے اندازہ ہوا اصل بات یہ ہے کہ اس نے کلمہ ماں کی گود میں سیکھا تھا، تو جو چیز ماں کی گود سے سیکھی تھی وہ نکلتی نہیں۔ تو اسی طریقے سے آج کے زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بناؤ، سب سے پہلے قرآن سکھاؤ۔ قرآن سکھانے کے لیے جتنا انتظام کر سکتے ہو، جتنا انتظام کر سکتے ہو اتنا انتظام کرو، اہتمام کرو کہ کم سے کم بچہ قرآن کریم ایک دفعہ ناظرہ ختم کر لے۔ مدارس موجود ہیں، ہر مسجد کے اندر مکتب ہے، اور تم جانتے ہو کہ اسکول میں بچے کو داخل کر کے تم خالی نہیں چھوڑ دیتے، تم پیچھے لگے رہتے ہو، ٹیچر سے معلوم کرتے ہو اس کے میتھس کا معیار کیا ہے، اس کے انگلش کا معیار کیا ہے، اس کی اردو کا معیار کیا ہے۔ بدقسمتی سے اردو کے بارے میں تو پوچھتے ہی نہیں ہے، اور بدقسمتی اسلامیات کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہے۔ فزکس کے بارے میں پوچھیں گے، کیمسٹری کے بارے میں پوچھیں گے، کمپیوٹر کے بارے میں پوچھیں گے، اگر نہیں پوچھیں گے تو قرآن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اگر نہیں پوچھیں گے تو اسلامیات کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اگر نہیں پوچھیں گے تو اردو کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اردو انسان کی مذہبی زبان ہے، کیونکہ آپ کا پورا مذہب اردو کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ تو اگر اردو نہیں آئے گی، اور جب سے موبائل آیا ہے اس موبائل نے ایک مصیبت یہ کر دی کہ لوگوں نے اردو میں لکھنا چھوڑ دیا، رومن میں لکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب بچوں کو اردو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ جب بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا تو مجھے بتلائیے عربی وہ جانتے نہیں، اردو پڑھنی آتی نہیں تو وہ دین سیکھیں کہاں سے؟ ماں کو فرصت نہیں ہے فنکشنز کے اندر شرکت کرنے کے لیے، شاپنگ کے اندر مصروف رہنے کے لیے، اور ماں باپ مصروف ہیں اپنے اپنے دھندوں کے اندر، بچے کی تربیت کے لیے کسی کے لیے پاس ٹائم نہیں۔ تو یہ بچہ دیندار ہوگا کہاں سے؟ یہ بچہ مسلمان ہوگا کہاں سے؟ آج ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بچے کو گرمی سے بچا لوں، میرے بچے کو سردی سے بچا لوں، میرے بچے کو اچھا لباس بنا لوں، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے میرے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، اگر آج مجھ سے کوئی کہے تم چندہ مانگو، تو یقین کیجئے میں جھولی پھیلا کے بچوں کا چندہ مانگوں گا کہ اللہ کے واسطے بچے چندے میں دے دو تاکہ میں بنوری ٹاؤن میں داخل کروا دوں، تاکہ میں تمہارے بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے مکتب میں بٹھا دوں۔ اس وقت سارے عالم کے اندر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان کے دل سے دو محبتیں نکال دی جائیں، ایک رسول کی محبت، ایک قرآن کی محبت۔ اور رسول کی محبت نکالنے کے لیے مختلف قسم کے کارٹون بنا کے، مختلف قسم کے پروپیگنڈے کر کے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہر تھوڑے دن بعد ایک واردات کرتے ہیں۔ یہ اصل میں چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کتنا بیدار ہے، اور ہماری جو واردات ہے اس واردات کا مسلمان معاشرے پہ کتنا اثر ہوا ہے۔ عید کے دن سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور آفیشل گورنمنٹ سے اجازت لے کر اور گورنمنٹ کی پوری فورسز کی نگرانی کے اندر بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے ان کا کیا بگاڑا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو قرآن سے کیا دشمنی؟ ان کو دشمنی اسلام سے ہے، اور اسلام کی دو بنیادیں ہیں، ایک رسول اللہ ہے اور ایک کتاب اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کتاب اللہ، میری کتاب، اور دوسری روایت میں آتا ہے اسی کتاب اللہ کے ساتھ سنتی، میری سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس اور کی زندگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میری جو نسل ہے، میری عطرت ہے، اس عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں،
اس وقت جو سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے وہ حساس معاملہ یہ ہے کہ آپ نعرے لگا لیجئے، سب کچھ کر لیجئے، لیکن اگر آپ نے اپنی نسل کے ایمان کی فکر نہیں کی تو یہ نعروں کی آوازیں دب جائیں گی، اور پھر آپ مسلمان تلاش کریں گے اپنے خاندان کے اندر، دہریے تو مل جائیں گے اور خدا فراموش تو مل جائیں گے، لیکن خدا شناس نہیں ملیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جنت میں چلے جائیں، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں۔ یعنی اگر آپ کو اس کے لیے سارے جتن کرنے پڑیں، آپ سارے جتن کر لیجئے، لیکن اپنے بچے کو کم سے کم قرآن کریم ناظرہ پڑھنا سکھا دیں۔ اور قرآن کریم تو ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ کسی نے سورہ ملک کا اہتمام کیا تو سورہ ملک اس وقت تک اللہ سے جھگڑا کرے گی جب تک کہ سورہ ملک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ جنت کا بہانہ، ہم کیا، ہمارے اعمال کیا، لیکن سورہ ملک یہ اللہ کی کتاب کی صورت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور نبی نے فرمایا ہے کہ جو رات میں سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو سورہ ملک اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گی اس وقت تک جب تک کہ جنت میں داخل نہ کروا دے۔ سورہ رحمان جھگڑا کرے گی، سورہ یاسین جھگڑا کرے گی، رزق کے لیے پریشان ہو سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ مختلف صورتیں ہیں، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھو تو تمہیں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، یعنی 6666 آیات پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، گرمی زیادہ ہے، بس صرف اتنی بات مجھے آج عرض کرنی ہے۔ احتجاجات ہو رہے ہیں اور آج بھی احتجاج کیا جائے گا، ختم نبوت کی طرف سے اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے MS روڈ پر، اس میں شرکت کیجیے، لیکن میرا احتجاج یہ ہے، میرا احتجاج اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے، وہ احتجاج یہ ہے کہ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھاؤ، اس کے لیے جتنے جتن کرنے پڑے جتن کرو، اور جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے چاہے وہ بوڑھا ہوتا ہو وہ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اپنے مسجد کے کسی مولوی صاحب سے، کسی مکتب، کوئی قرآن پڑھانے والا منع نہیں کرے گا آپ میرے پاس بیٹھنے کیوں آ رہے ہیں، آپ وہاں جائیے، اپنا وقت، آفس کا وقت نکال کے جائیے اور قرآن پڑھیے۔ آپ یہ بشارت سنیے کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے بھلے ایک پارہ پڑھیں گے، لیکن دنیا سے اگر رخصت ہو گئے تو حشر کے میدان کے اندر آپ قرآن پڑھے ہوئے اٹھائے جائیں گے، قبر کے اندر آپ کے لیے انتظام کیا جائے گا، فرشتہ معلم ہوگا اور آپ شاگرد ہوں گے، وہ آپ کو قرآن پڑھائے گا۔ تو لہذا میرا احتجاج سویڈن والوں سے کرنے کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، وہ تو ہے ہی نافرمان، وہ ہے ہی اللہ کے باغی۔ ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی اسلام کی غلامی میں لے کے آ جائے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لے کے آ جائے۔ لیکن میرا احتجاج اپنے مسلمان بھائیوں سے ہے کہ کیا ہم اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اسلامیات آتی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو نماز کی پوری آیات اور صورتیں اور دعائیں اور تسبیحات آتی ہیں یا نہیں آتی؟ کیا ہمارے بچوں کو التحیات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا ہمارے بچوں کو دعائے قنوت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا ہمارے بچوں کو تشہد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم سب اس بات کے اہتمام کریں گے انشاءاللہ، ہم سب اہتمام کریں گے، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیمات کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور
اپنے بچوں کو ضرور بھی ضرور کم سے کم درجے میں قرآن نازلہ پڑھا دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن کے صدقے میں باران رحمت عطا فرما دے، گرمی کی شدت کو کم کر دے۔ سندھ کے اندر بھی شدت گرمی کی انتہا درجے کی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین باران رحمت عطا فرمائے، موسم کو خوشگوار فرما دے، اور طوفان اور زلزلوں سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے، گرمی کی شدت سے محفوظ فرمائے، دنیا کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے اور جہنم کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔